پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے براہ راست ہر ایمان والے مرد عورت کو کسی طبقے سے ہو، کسی علاقے میں ہو، کوئی سی زبان بولتا ہو، کہیں رہتا ہو، براہ راست حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اور اس کی صراحت کر دی کہ اللہ کی مدد سے مطلب اور مراد اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر بندے اور بندی کو جان، مال اور صلاحیت، یہ تین طاقتیں دی اور تینوں پر اختیار دیا ہے۔ ان تینوں طاقتوں کو چاہو تو اللہ کی مدد میں، اللہ کے دین کی مدد میں، کہ جس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گھر گھر در در پہنچ جائے، ہر ایک نبی کے سانچے میں ڈھل جائے، ہر ایک نبی کے رنگ میں رنگ جائے۔ چاہو تو اس پر لگا لو، اور چاہو تو اسی جان، مال اور صلاحیتوں کو اس کے خلاف لگا لو۔ جیسے ہر زمانے میں دونوں طرح کے لوگ رہے ہیں، جب بھی دنیا میں نبی آئے ہیں اور نبی نے آواز لگائی ہے، نبی نے دعوت دی ہے، تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے اپنی جان و مال کو نبی کے خلاف استعمال کیا، اور ایک وہ جنہوں نے نبی کی آواز میں آواز ملائی۔ پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دونوں کے نتیجے بھی بتلائے۔ جنہوں نے اپنی جان و مال جو اللہ ہی کی دی ہوئی تھی نبی کے خلاف، ان کی دعوت کے خلاف، ان کی زندگی کے خلاف لگائی، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور جنہوں نے جان و مال کو اور صلاحیتوں کو نبی کی آواز میں آواز ملانے میں، نبی کی دعوت پر لبیک کہنے میں، نبی والی زندگی کو اپنانے میں، اور نبی کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں لگائی، ان کے ساتھ اللہ کی کیسی مددیں ہوئی، وہ کیسے کامیاب اور بامراد ہوئے، زندگیوں میں ان کی کیسی برکتیں اور کیسی اللہ کی مددیں، تائیدیں، برکتیں، رحمتیں ان کی شامل حال۔ اسی لیے قرآن کریم نے دونوں طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں، نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کے، ان کی تباہی کے، اور نبیوں کا ساتھ دینے والے اور ان کی کامیابی اور ان کے عزت و بامراد ہونے کی۔ اور پھر ان واقعات کے سلسلے میں کبھی واقعے کے شروع میں، کبھی واقعے کے بیچ میں، کبھی واقعے کے اخیر میں یہ بات ضرور کہی ہے اللہ پاک نے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل کے دعوے دارو عقل سے کام لو، آنکھیں کھولو اور عقل سے کام لو کہ یہ واقعات جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس لیے مجموعی طور پر اور مشترکہ طور پر پورے قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیا ھدی للناس، جو جہاں ہے جب کبھی ہے، قیامت کا سور پھونکے جانے تک، آدم کا ہر بچہ اور حوا کی ہر بیٹی، ہر ایک کے لیے اس قرآن میں مکمل رہبری ہے۔ اسی لیے ہماری یہ ساری محنت، یہ ساری چلت پھرت، یہ امت کے رخ کو صحیح کرنے، کہ امت کی جان و مال کے استعمال کا جو رخ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جتنا بگاڑ جہاں جہاں دیکھ رہے ہو، عقیدے بگڑ رہے ہیں، عبادات بے جان ہو رہی ہے، معاملات الجھ رہے ہیں، اخلاق گر رہے ہیں،
اللہ کا تعلق کمزور بلکہ نہ ہونے جیسا ہو رہا ہے، آخرت سے آنکھیں بند ہو رہی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں سیلاب اور زلزلے اور بارشوں کی کمی اور آپس کی سرپٹول اور قضے اور مقدمے اور لڑائیاں، کہ جس لائن کا جو بگاڑ جہاں جہاں دینی لائن سے دنیاوی لائن سے جتنا بگاڑ ہے وہ ساری ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ تمہیں اللہ نے جان دی، تمہیں اللہ نے مال دیا، کہ یہ جان و مال اور صلاحیتیں تو ایمان کی جڑوں میں پانی پہنچانے کے لیے تھا، یہ تو عبادات کو جاندار بنانے کے لیے تھا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے تعلق اور محبت عشق کے درجے کا پیدا کرنے کے لیے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر ان کے رنگ میں رنگنے کے لیے تھا، کہ فکر نبی والی ہوتی، غم نبی والا ہوتا، آنسو نبی والے ہوتے، محنت نبی والی ہوتی، چال نبی والی ہوتی، اس کے لیے تمہیں تو دیا تھا، تمہارے ہاتھوں ان کا علم، ان کے والا علم، اس کے چشمے بہتے، گھر گھر قرآن کے مکتب زندہ ہوتے، قرآنی زندگی لوگ جیتے، قرآنی معاشرہ دنیا میں قائم ہوتا، کہ تمہاری جان و مال تو اللہ نے اس کے لیے تمہیں دی تھی، اب تم جتنا بگاڑ دیکھ رہے ہو یہ تمہاری ہی اپنی جان و مال کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے، اسی لیے یوں کہا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اس سب کے باوجود کہ تم نے تو ایک آدمی نہیں، خاندان کے خاندان، بستیوں کی بستیاں، علاقے کے علاقے، ملک کے ملک، کہ جنہوں نے اپنی جان و مال کو جس کے لیے دیا تھا اس میں استعمال نہ کر کے بدعملیوں میں، خدا ناپرستی میں، خدا کو بھلانے میں، اس کے حکموں کے توڑنے میں لگائی، اس پر جو ہم سزائیں دے رہے ہیں یہ تمہاری ساری بدعملیوں کی ساری سزا نہیں ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تمہارے بعض بدعملیوں کی سزا کا مزہ چکھا رہے ہیں، ان بعض بدعملیوں کی بھی پوری سزا نہیں، ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا اور ایک ہوتا ہے چکھنا، دونوں میں فرق ہے نہیں، لِيُذِيقَهُمْ تاکہ چکھاوے، مزہ چکھاوے، جھوٹ کی سزا کا کیا مزہ ہے، سود کی سزا کا کیا مزہ ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کی سزا کا کیا مزہ ہے، کسی کی زمین دبانے کی سزا کا کیا مزہ ہے، کسی کی عزت سے کھیلنے کی سزا کا کیا مزہ ہے، نمازیں چھوڑنے کا اور روزے چھوڑنے کا اور خدا کے حکموں کو چھڑے چوک توڑنے کا، بے حیائی کا، بے پردگی کا، جہالت کا، ان سارے گناہوں کی سزا کا کیا مزہ ہے وہ چکھا رہے ہیں، اور پھر کرم بالائے کرم، کرم پر کرم، یہ پوری سزا نہیں دے رہے ہیں، مزہ چکھا رہے ہیں، اور وہ بھی لعلہم یرجعون، یہ بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بندے ہماری طرف لوٹ آئیں، یہ توبہ کریں، استغفار کریں، کہ جو جان آپ کی دی ہوئی آپ کے کلمے کو پانی پہنچانے کے لیے، آپ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اس کے لیے تھا، ہم نے اسی میں نہ لگایا اور باقی سب میں لگایا، ہمیں معاف کر دیں کہ ہم اسی کی سزا بھگت رہے ہیں، اس لیے جو ذلتیں ہیں وہ کہے پر ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، ملاوٹ ہو رہی ہے، سود پر لون پر لے کر کے کاروبار کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، رشوتیں دے رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں،
کہ جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے اور تم بیلوں کی دموں کو پکڑنے والے بن جاؤ گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، یہ پلاٹ بھی ہمارا ہے، یہ کھیت بھی ہمارا ہے، وہاں بھی ہمارا ہے، یہاں بھی ہمارا ہے، اسی پہ راضی، اسی پہ نازاں کہ اپنے پاس تو پلاٹ بہت ہیں۔ آج کل کہتے ہیں لوگ زمینوں کے خریدار، جو جن کا کاروبار مستقل زمینوں کے خرید بیچنے کا ہے، جی یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، جی وہاں بھی ہے، خوش ہیں۔ زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے، جس کام کے لیے اللہ نے تم کو بھیجا ہے وہی کام نہیں کرو گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اللہ کے دین کی محنت، اس کے لیے مشقتیں اٹھانا، اس کے لیے جانیں کھپانا، اس کے لیے مال لگانا، اس کے لیے صلاحیتوں کو استعمال کرنا، کہ اس کو چھوڑ بیٹھو گے۔ سلط اللہ علیکم ذلًا، اس کے نتیجے میں اللہ تم پر ذلت مسلط کریں گے۔ صاحب یعنی یہ حدیثیں ایسی ہے جیسے ایکس رے مشین ہوتی ہے نا، ایکس رے مشین، کوئی بھی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایکس رے کرا لو، ایکس رے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اندر کا سارا سامنے آ جاتا ہے، آنکھ میں کہیں گانٹھ ہے، کہیں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، گردے میں کوئی خرابی ہے، لیور میں کوئی خرابی ہے، پورا جسم اس کی ہر ایک چیز کی برابر بتا دیتا کہ یہ حدیثیں ایسی ہے امت کے لیے کہ امت کا تاجر، امت کا کاشتکار، امت کا جوان، کہ کلمہ گو مرد و عورت دنیا میں چل پھر کے دیکھ لیں کہ ان سے زیادہ دنیا کوئی ذلیل ہے؟ کہ ایکس رے بتا رہا ہے کہ کیوں آپ نے یہ کھایا تھا، یہ کھایا تھا، یہ کھایا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی آنتوں میں ورم ہو گیا، آپ نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا، کہ پھر کیا کریں؟ پہلے سب سے پہلے اس کو چھوڑو اور پرہیز پر آ جاؤ، اور جو ہم کہیں وہ استعمال کرو، تو پھر روح و صحت ہوتے چلے جاؤ گے، پھر آہستہ آہستہ صحت ملے گی، کہ پھر صحت ایمان کی ملے گی۔ اصل کا صحتن فی ایمان، ایمان میں صحت، تندرست و توانا، جیسے آدمی تندرست و توانا ہوتا ہے، کیسے ایمان پورا صحت والا، جس کے کرنے کو کہا اس کو کر رہے ہیں، جس سے بچنے کو کہا اس سے بچ رہے ہیں۔ کہ جس طرح ایکس رے میں وہ ساری بیماریاں سامنے آتی ہے، جس سے بچنے کو کہا جاتا ہے اس سے بچا جاتا ہے، جس کے استعمال کو کہا جاتا ہے، جو دوائیں جس وقت کھانے کو کہی جاتی ہے، جس کا پرہیز کہا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے، تو پھر روح و صحت ہوتے ہیں۔ پھر 15 دن بعد، مہینے بعد پھر چیک اپ کرایا تو کہا دوائیں بہت شروع کر رہی ہے، بہت اچھا ہے، روزانہ کی گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم بہت اچھا اثر کر رہی ہے، آنکھوں میں نور آ رہا ہے، دل میں اچھے پاکیزہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہے۔ اور جب تم عمومی جج کرتے ہو تو اپنے نبی کی چال چلتے ہو، ان کی مشابہت ہوتی ہے، صحابہ کی طرح نقل و حرکت کرتے ہو تو ان کا رنگ تم پہ آ رہا ہے، بھائی بہت اچھی ہے، اس دوا کو اور چالو رکھو، کیا کہتے ہیں، اسے کھاتے رہیو۔ ڈاکٹر صاحب کتنے دن کھانی پڑے گی؟ کہ دیکھو بیماری آپ کی ایسی ہے کہ یہ تو آپ کو لائف ٹائم، کیا کہتے ہیں، کیا یہ وقتی طور پر سر کا درد نہیں ہے، یہ سر کا درد آپ کے بلڈ پریشر کی بیماری کی وجہ سے ہے، اس لیے بلڈ پریشر کی گولی تو چاہے روٹی چھٹ جائے گولی مت چھوڑنا، ورنہ چکر آ جائیں گے، کاروبار آگے پیچھے ہو جائے نماز مت چھوڑنا، ہفتے والی گشت مت چھوڑنا، ورنہ چکر آ جائیں گے اور کسی اور چکر میں پھنس جاؤ گے۔ کھل کے کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی تمہارے ہے کہ سو رہے ہو؟ اس لیے ہمارے اساتذہ فرماتے تھے ایک دن کا سبق ناغا کرنا، روزانہ کے اسباق ہوتے ہیں مدرسے میں جیسے پڑھاتے ہیں، بھی صبح کو یہ، دوپہر کو یہ، شام کو یہ، اور اسی طرح اس گھنٹے میں یہ، اس گھنٹے
کہ ایک دن کا سبق ناغہ کرنا 40 دن کی بھی برکت دلاتا ہے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ جو سبق حدیث کا استاد کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی طالب علم کتنا ہی ذہین ہو اور وہ اس سبق میں استاد کے سامنے موجود نہیں تھا، کوئی دوسرا اس کو بالکل ٹیپ سے استاد کی ساری تقریر سنا دے اور وہ ذہین طالب علم اس کو پورا حفظ کر لے کہ یہ اس کو وہ برکت نہیں ملے گی جو استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی ہے، ساری عمر چاہے روتا رہے۔ جیسے رمضان کے مبارک روزے کی بات کہ ساری عمر کا روزہ رکھے، رمضان کے روزے والی برکت چوری۔ ایسے نہیں ہے اعمال دعوت، جس کو معمولی مت سمجھو۔ ایک ہفتے کے گشت کا ناغہ ہو جانا، ایک مہینے کے سہ روزے کا ناغہ ہو جانا، ایک سال کا چلہ 4 مہینے کا ناغہ ہو جانا، گھر مسجد کی تعلیم اور صبح و شام کی تسبیحات اور قرآن کی تلاوت، اس کا ناغہ ہو جانا بہت بے برکتی لاتا ہے۔ اس لیے جب بعض لوگ ذرا اچھا سا کہ وہ ایکس رے کرایا تھا، دوائیں لکھوا کے لے آئے، 15 دن تو نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا آنتوں پہ ورم ہے اور کڈنی میں بھی خطرہ ہو رہا ہے، اس پر بھی ورم ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ ہم لوگ کو بہت کوئی چیز اگر تلی ہوئی گھر والے نہیں، تیل والی کھانے کو بنا کیا ہے، مجھے ابلی ہوئی دو۔ مہینے بھر کے بعد چیک کرایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ مطمئن ہو گئے۔ اب کبھی کی کھائی کبھی کی نہیں کھائی، پھر دوبارہ جب چیک کرانے گئے تو بھائی تم تو گڑبڑ کر رہے ہو، تم نے تلی ہوئی چیزیں کھانی شروع کی ہے۔ ہاں یہ واسطے تمہارا ایکس رے بتا رہا، تمہاری رپورٹ بتا رہی ہے، ہم تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ پہلے چلے میں تو بہت اچھے چلے تھے، دعائیں بھی رو رو کے مانگ رہے تھے۔ جب پہلا چلہ، ہر آدمی اپنا پہلا چلہ یاد کرے، کیسے رو رہے تھے، کیسے تعلیم میں عظمت سے بیٹھ رہے تھے، زندگی روح و صحت جا رہی تھی، اللہ کا تعلق، ایمان میں قوت، نمازیں خوب رو رو کے پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے بھائی میری نماز سن لو، کہیں نماز میں میری غلطی تو نہیں ہے، اے بھائی میری اتحیات سن لو، اے بھائی میری دل خوشامد کر رہے تھے۔ اور اب جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ نا اب تو دوا کھائی نہ کھائی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ رپورٹ کرواؤ، رپورٹ سے پتہ چلے گا کہ وہ پہلے تو کڈنی میں بہت معمولی سی پتھری کا ذرہ تھا، اب تو وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ وہ جو بے چینی ہوتی ہے نا، ہاں بہت درد ہو رہا ہے، کہ وہ جو دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جو گھر میں جاتے ہیں تو بیوی سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور بیوی کہتی ہے کہ میاں سیدھے منہ بات نہیں کرتے، کہ وہ اسٹون بہت بڑھ گیا ہے، رپورٹ خراب آ رہی ہے، مقامی کام کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اعمال کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، وہ تو فوراً رپورٹ بتا دیتی ہے۔ اس لیے عجیب بات ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لطیف میں ایک بات لکھی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ بیمار تھا، حکیم کے ہاں جاتا آتا تھا، اس کو دوائیں ملتی تھی، دوائیں لیتا تھا، استعمال کرتا تھا، اور اس کو ایک چیز کا پرہیز بتایا تھا، جلی ہوئی روٹی مت کھانا، جلی ہوئی روٹی مت کھانا۔ لیکن عربی میں ایک کہاوت ہے، الانسان حریص فیما منع، آدمی کو جس چیز سے روکا جاتا ہے نا اسی کی طرف لپکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہاں آؤ تو بازاروں میں مت پھرو، یہ کہتے ہیں، لیکن مجمع بازاروں ہی میں ملتا ہے، جماعتوں کی روانگی کے وقت بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور رات کو کتاب کے وقت میں بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، صبح کے بیان کے وقت میں بھی جگانا پڑتا ہے۔ بھائی تم تو یہاں آئے تھے، کہاں تھے؟ یعنی منع کیا تھا نا آپ نے بازار سے، اس لیے ہم تو وہی کریں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو پیسہ دعوت کی محنت کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، 6 نمبروں کی مشق کرنے کے لیے، اپنا خدا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جو پیسہ لے کر آئے ہو، اس سے مچھردانیاں خریدنے کا کیا مطلب؟ بیگ نئے نئے خریدنے کا کیا مطلب؟ جہاں مسجد اور فلانی مسجد اور یہ اور سب تمہاری رپورٹیں، وہ تو رپورٹ اکثر بتا دیتی ہے، تم جتنے چاہے
بیٹھو، یہاں جتنے صوفی بن کے بیٹھے ہو نا، بزرگ بن کے، سب کی رپورٹیں سامنے آ جاتی ہیں، ابا کی الگ، اماں کی الگ، بھیا کی الگ، بہن کی الگ، خالہ کی، سب کی رپورٹیں الگ الگ، مشین کسی کی رعایت نہیں کرتی، ایسے ہمارا یہ کام ہے، سب کے سامنے آ جاتی ہے، امیروں نے کیا کیا، ساتھیوں نے کیا کیا، جس نے کیا سامان خریدا، آئے تھے تو ایک بیگ لائے تھے، جا رہے ہیں تو 3 بیگ لے کے جا رہے ہیں، کیا کیا بھرا ہے، سب سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس کو منع کیا تھا جلی ہوئی روٹی مت کھانا، لیکن وہی جس سے منع کیا وہ شروع دکھانے گیا حکیم صاحب کو، تو حکیم صاحب نے دوا لکھی، اور دوا میں نسخے میں کیا لکھا؟ لالٹین۔ کیا لکھی؟ لالٹین۔ ہم کہتے ہیں لالٹین، جانتے ہو نہیں؟ اب فرشتوں لالٹین جانتے ہو؟ ہاں، وہ لکھی۔ تو وہ جہاں ہمیشہ دوا لیتا تھا وہاں گیا کہ صاحب یہ نسخہ دو، حکیم صاحب نے لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ نسخہ تو یہاں نہیں ملے گا۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو، ہمیشہ یہاں سے لیتا ہوں۔ ارے بھائی یہ نسخہ یہاں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں لکھے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اس میں لالٹین لکھی ہے، یہ تو خمیرے ہیں، گولیاں ہیں، معجون ہے، شربت ہے، یہاں تو یہ ملے گا، یہاں لالٹین نہیں ملے ہے۔ لالٹین؟ اچھا اچھا، حکیم صاحب سے غلطی ہو گئی۔ جی ہاں، حکیم صاحب سے غلطی۔ تو حکیم صاحب کے یہاں گئے۔ حکیم صاحب خیریت ہے؟ میرا اچھے، آج کچھ آپ کی طبیعت ایسی نہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے نسخے میں لالٹین لکھی ہے تو میں لالٹین کھاؤں؟ یہ تو نہیں کھائی جاتی۔ تو حکیم بھی ایسا ہی تھا، ایک تھپڑ مارا۔ میری طبیعت پوچھتا ہے، میرا دماغی توازن پوچھتا ہے؟ اندھے، لالٹین اس لیے لکھی ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس کو جلا کے بیٹھنا تاکہ تجھے جلی ہوئی اور پکی روٹی نظر آ جائے، اس لیے لکھی ہے، سمجھے؟ یہ جتنے نسخے ہیں نا دعوت کے اعمال کے، ہفتے واری، روزانہ، مقامی کام، ماہانہ، انفرادی معمولات، یہ سب جلی ہوئی روٹیوں سے پرہیز ہے، اور اس کے کھانے کو کہا ہے، اور نہ نظر آتا ہو تو لالٹین جلا لو۔ اتنی تو کھل کے کوئی نہیں کہے گا تم کو۔ سمجھ میں آئی؟ انبیاء کرام، رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مہاجرین انصار۔ آج تو 17 رمضان ہے، بدر کا دن ہے، صحابہ بدر میں تھے آج کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ تمام بدرین کہ ان کی سیرت مبارکہ ہمارے تمہارے لیے کہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، کہاں لگا رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جانے وہاں نہ لگاؤ۔ اس پر میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذلت کے اسباب بھی بتلا دیے اور ذلت سے عزت پر آنے کا سبب بھی بتلا دیا۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، بیلوں کی تم پکڑنے والے بن جاؤ گے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھاؤ گے، کماؤ گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، دین کی محنت چھوڑ بیٹھو گے، اللہ ذلت کو مسلط کر دے گا، ہر جگہ تمہارے پہ لوگ تھو 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 تھو۔ یعنی پھر اس سے کیسے نکلیں؟ قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، او کما قال علیہ السلام، وہ ذلت تمہارے سروں سے ہٹے گی نہیں جب تک کہ تم دوبارہ وہاں واپس نہ آ جاؤ جو تمہارا اپنا اصلی کام تھا۔ 100 سال سے اس مسجد سے یہ بات کہی جا رہی ہے امت، عرب ہو، عجم ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، فرانس ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، پوری دنیا کی، اور ایک ایک امتی کے نام یہ پیغام،
ایمان والو جیسے تم سے اللہ براہ راست کہہ رہا ہے، اس سے اونچی کیا بات ہو سکتی؟ اس سے زیادہ سعادت، اس سے زیادہ شرافت، اس سے زیادہ بزرگی اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ کہ ہم نے جان ہماری دی ہوئی ہے، مال ہمارا دیا ہوا ہے، دل ہمارا دیا ہوا ہے، دماغ ہمارا دیا ہوا ہے، اور تمہیں اختیار ہے۔ پھر دونوں کے واقعات ذکر کیے، جنہوں نے اپنی جانوں سے بغلیں بجائی ہے، دولتوں سے بغلیں بجائی ہے، خدا رسول کا مقابلہ کیا ہے اور بڑے بڑے نعرے لگائے ہیں، بہت گھمنڈ و غرور کیا ہے۔ ان کے غرور اور ان کے گھمنڈ اللہ نے کیسے توڑے کہ جنہیں اپنی قومی طاقت پر گھمنڈ تھا کہ ہمارے جیسی جان کس کے ہے، اور نبی کا مقابلہ کیا کہ پڑھ لو قوم عاد کا واقعہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا قوم عاد کی طرف، اور کہا تھا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تم کلمہ بنا لو، اللہ سے ایک ہی ہے، اسی کو مانو، اسی کی مانو۔ لیکن کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے ہم کہاں، ہاتھ قد بہت لمبے تھے، سینے بہت چوڑے، طاقت بہت۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی ہر وہ قوم، قیامت تک آنے والی وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، عرب میں ہو یا عجم میں، قیامت تک آنے والی ہر وہ قوم جسے اپنی قومی طاقت کا گھمنڈ ہے، اس کے لیے اللہ نے قوم عاد کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ آنکھیں کھولو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود تھی، ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس قوم کو گھمنڈ تھا اپنی ٹیکنالوجی پر، ایک ہی چیخ میں ساری ختم ہو گئی۔ وہ بڑا آرٹ جانتے تھے، بڑی ٹیکنالوجی تھی، ایسے پہاڑوں میں شاندار بنگلے اور محلات بناتے تھے۔ نبی نے ایک بات کہی کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو، اس کی کہی مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری تابعداری کرو، وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ علی کہاں میں عیش کر رہے ہیں بنگلوں میں، ہمارے پاس تو اپنی ٹیکنالوجی ہے، ہم جو چاہیں جب چاہیں بنا لیں، ہوا میں اڑا دیں، پانی میں تیرا دیں، اور اب تو کہ نہیں پانی کے اندر سڑکیں بنا لیں، پانی کے اندر شہر بسا لیں، اوپر سے پانی جا رہا ہو، نیچے سے سڑکیں چل رہی ہو، ہمارے پاس تو یہ ہے۔ تو ان سب کے لیے قیامت تک کی ٹیکنالوجی کے دعوے دار اور ٹیکنالوجی کے گھمنڈ میں خدا رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قوم ثمود کے واقعے کو ذکر کریں۔ یہ کہانیاں نہیں ہے، یہ لیلا کی داستان نہیں ہے، یہ لیلا مجنوں کے قصے نہیں ہیں، یہ خدائی ضابطے ہیں۔ جنہیں زمیندارے کا ذوق، جنہیں زمیندارے کا گھمنڈ، ہمارے کیا ہے، دائیں باغات بائیں باغات، کیسی نہریں، کیسے چشمے، کیسے ٹیوب ویل، کیسے کنویں، کیسی مشینیں، سال میں 3 پیداوار لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے بند ہیں کہ اگر 3 سال بھی پانی نہ برسے گا تو ہمارے پاس اتنا اسٹاک ہے، ہم خود کفیل ہو جائیں گے۔ قوم سبا کے واقعے کو ذکر کر دیا، جنتان عن یمین و شمال، دائیں بھی اور بائیں بھی باغات تھے، چشمے تھے، پانی تھا، آبپاشی ہوتی تھی۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، نبی نے آ کے کہا، اور ایک نہیں، اس قوم کے لیے 17 نبی اللہ نے بھیجے تھے، ہر ایک نے آ کے کہا اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی فرما برداری کرو، تمہارا شہر بہت اچھا ہے، تمہارا اس کا محل وقوع بہت اچھا ہے، کیسی چاروں طرف کی فضا ہے، اور پروردگار کتنا معاف کرنے والا ہے، جب بھول چک تو بندے ہی سے ہوتی ہے، فرشتہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو یہ کہا گیا کہ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، ناک رگڑ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معاف کر دے گا۔ فَأَعْرَضُوا، کیا ضرورت ہے،
پیداوار اپنی ہے، زمینیں اپنی ہیں، پانی اپنا ہے، موٹریں اپنی ہیں، پانی کھینچتے ہیں، پانی دیتے ہیں، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ فأعرضوا، صاف انکار کیا۔ فأرسلنا علیہم السیل العریم، بہت زبردست قسم کا بند باندھا تھا، ابھی بھی ہے وہ، اور نہ تھا کہ ہمیں ارے قدرت نہیں برسائے گی، نہ برسائے، ہم پہ پانی ہے۔ اسی بند کو، اور وہ بھی ایک چوہے کے ذریعے سوراخ کروا دیا، پھر وہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی، اور پھر وہ پانی جو آیا جو زمینوں کو سیراب کرتا، وہ سیلاب کی شکل بن کر انسانوں کے اور زمینوں کے ڈوبنے اور ختم ہونے کا سبب بنا ہے۔ لوگوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے۔ رہتی دنیا تک کے وہ تمام ایگریکلچر کی ڈگریوں والے اور جتنی اس لائن کی محنت کرنے والے، سب سے کہا کہ عقل تمہیں اللہ نے دی ہے، جان تمہیں اللہ نے دی ہے، مال تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ فرعون بننے کے لیے، قارون بننے کے لیے، شداد و حامان بننے کے لیے، نمرود بننے کے لیے نہیں دی ہے۔ بندے ہو، بندے بن کے جیو، خدا کی نعمتوں کی قدر کرو، شکر گزاری کرو۔ قیامت تک زمینداروں کے لیے عبرت کا واقعہ بیان کر دیا۔ اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں، اللہ کے جتنے وعدے ہیں، ایمان پر، ایمان کی دعوت پر، نمازوں پر، تقوی پر، طہارت پر، توکل پر، تواضع پر، ایک دوسرے کی خیر خبر لینے پر، بھوکوں کے کھلانے پر، روزے رکھنے پر، نمازیں پڑھنے پر، حج و زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے پر، بھائی بہنوں کی میراث دینے پر، جتنے وعدے اللہ کے ہیں وہ سب حق ہیں۔ پر ایسے ہی کفر پر، شرک پر، نفاق پر، جھوٹ پر، سود پر، کسی کی زمین دبانے پر، کسی کو ستانے پر، کہ جتنے گناہوں پر جتنی وعیدیں ہیں وہ بھی ساری حق ہیں۔ یہ وعید ہے نا کہ ترکتم الجہاد، تم نے اللہ کے دین کی محنت چھوڑ دی تو ذلت، کہ جب بھی دین کی محنت امت چھوڑے گی ذلیل ہوگی، اور جب توبہ استغفار کر کے اپنے اصلی کام پر آئے گی خدا عزت کے تاج پہنائے گی، خدا عزت کے تاج پہنائے گی۔ صحابہ کون تھے؟ ایمان و اسلام سے پہلے کوئی ان کو گھر کا نوکر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنے ذلیل تھے، مردار کھاتے تھے، سانپ ملا کھا لیا، بچھو ملا کھا لیا۔ کسرا جو تھا اس کی ماتحتی میں یہ پورا علاقہ تھا حجاز کا، لیکن ننگی پھوکی قوم تھی، تو یمن کے بادشاہ سے یوں کہا کہ ان پر حکومت کرنا میری توہین ہے، میں نہیں کرنا چاہتا کہ میری پبلک ایسی ہو، میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے، ملے تو لے لینا، لگانا پڑے تو اپنے پاس سے لگانا۔ اتنے ذلیل تھے کہ پھر کہاں پہنچے کہ ان کی جیسی عزت تو دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس نہ کسی حکمران کے پاس۔ ہم نے عجیب ایک منظر دیکھا بغداد میں، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک صحابی اور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ان کی قبریں ہیں، اور وہاں سے تھوڑے فاصلے پر وہ کسرا کا محل ہے۔ کسرا سنتے ہیں نا؟ اور ابھی تک زیارتوں کو گئے ہم، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت پر کسرا کے محل کی دیوار میں شگاف پڑا تھا اور اس کے کنگورے گر گئے تھے، وہ شگاف بھی دیکھا، ابھی تک ایک چاول کے برابر اس میں فرق نہیں آیا ہے آج تک۔ اللہ کی شان، یہ تینوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے مذہب، کتنے دھرم، کتنے دین، کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائی تھی، اور پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
اور جب حضور کی بات کے لبیک کہی ہے، اب حضور کے کام کو اپنا کام بنایا ہے، حضور کی فکروں کو اپنی فکریں بنائی ہے، تو حضور نے ایک دن فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، اہل بیت میں سے کہاں سے آیا تھا، کیسی ٹھوکر کھائی تھی، لیکن ادا پسند آ گئی کہ اب سب سے توبہ کر کے نبی کی آواز میں اپنی آواز ملا دی کہ جو آپ سوچیں، جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند۔ انہی نے خندق کا مشورہ دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا کہ اب ترقی کرتے 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 یہ سلمان اتنے اونچے گئے کہ حضور فرماتے ہمارے گھر کا آدمی، ان کا مزار اور ان کے برابر میں حضرت حذیفہ، اور یہ حضرت حذیفہ وہ ہیں کہ جب کبھی ایک موقع صحابہ کی تو عام بات یہ تھی کہ کبھی تقاضے سے انکار نہیں کیا، آج تو ہماری واپسی ہے اور ہمارا ٹکٹ ہو گیا ہے، 10 دن کے بعد عید ہونے والی ہے، صحابہ کے یہاں تو عید کبھی آئی ہی نہیں، یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کے یہاں آتی ہے، کیوں بھائی؟ اس رمضان کے عید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کی صدائیں لگا رہے تھے اور اتنا روئے تھے کہ زمین تربتر ہو گئی، فیصلہ کروایا تھا ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا، اگر آج یہ مٹھی بھر ختم ہو گئے قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اس پر اللہ نے فیصلے کیے تھے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جس دن میں ہم کیا، ہماری واپسی ہے، جب پورا بچوں ہمارے ٹکٹ ہو گئے ہیں، ہم عید کرنے گھر جا رہے ہیں، صحابہ بھلے گئے ہوں بدر میں اور بھلے گئے ہوں اللہ کے نبی بدر میں، کھانے کو ہے نہ کھجوریں ہیں، نہ پانی ہے، نہ سواریاں ہے، نہ ہتھیار ہے، دشمن کی یورش و یلغار ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہم نے عید کا سامان بھی لے لیا، بیویوں کا بھی، بچوں کا بھی، اپنا بھی۔ تنہائی میں چیخیں مار کر رونے کی چیز ہے، چیخیں مار کر رونے کی چیز ہے۔ ہمارے ذمے کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ عید کے جوڑے بن گئے، عید کے جوتے آ گئے، عید کی ٹوپی الگ لے لی، عید کا چشمہ الگ بنا لیا، خوش ہیں، خوش ہیں۔ توبہ کریں، توبہ کریں، اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک کہ امت دوبارہ اپنے کام پر نہیں آئے گی۔ جتنا چاہے جتن کر لے، جتنی چاہے پالیسیاں بنا لے، جتنی چاہے اسکیمیں بنا لے، جتنوں سے چاہے جوڑ توڑ کر لے، اللہ نے ایک راستہ مقرر کیا۔ دیکھتے نہیں ہو سورج کو، روز سورج کو ایک جگہ سے نکلنا، ایک جگہ میں جا کے ڈوبنا، اور سیکنڈوں کے ساتھ کہ آج غروب کتنے بجے، آج افطار کتنے بجے ہوگا، آج زوال کتنے بجے ہوگا، آج شہری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں۔ ایک راستہ ہے کہ جب یہ اپنا راستہ بدل دے گا نا، یہ سورج علامات قیامت میں سے ہے، سورج مغرب سے نکلے گا، کیا ہوگا؟ اس کے اپنی راہ بدلنے پر آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریائے، پہاڑ، عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ امت اتنی معمولی نہیں ہے، ایک سورج کے ڈگر بدلنے پر دنیا میں قیامت آ سکتی ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنی قیامت قائم ہے امت کے اپنا راہ بدلنے کے نتیجے میں، اسی لیے اللہ نے یہ مغفرت کا عشرہ دیا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں سے، بہو بیٹیوں سے، پڑوسیوں سے، گلی والوں سے، شہر والوں سے، صوبے والوں سے، امت جہاں جس دنیا کے جس کنارے میں ہے وہاں پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری مغفرت کے سامان تمہارے دین کی محنت کے اڑانے میں معمولی بات نہیں ہے۔ سورج کی ڈگر بننے پر تو قیامت آ جائے اور امت کیا اپنا کام چھوڑنے پر دنیا میں کچھ نہ ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
یہ تو اس کا کرم ہے. تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض گناہوں کی سزا کا مزہ چکھا رہا ہے، اور وہ مزہ بھی اس لیے چکھا رہا ہے لعلہم یرجعون. اب تو توبہ کر لو. ہماری دی ہوئی جان تم نے کہاں لگائی ہے؟ ہماری دی ہوئی صحت تم نے کیسے استعمال کی ہے؟ ہماری دی ہوئی آنکھوں سے تم نے کیا کیا دیکھا ہے؟ تم نے کیا کیا سنا ہے؟ تمہارے قدم کہاں چلے ہیں؟ تم نے پیسے کہاں لگائے ہیں؟ تم نے ہماری دی ہوئی دولت سے ہمارے حکموں کو کس طرح بازاروں میں، اب کس طرح تم نے اپنی شادیوں میں ہمارے حکموں کو توڑا، نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے. اب تو توبہ کر لو لعلہم یرجعون. اب پھر کریم ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا پاپی، کہ جس نے ایک نے اکیلے نے گناہ کرتے 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 اگر زمین و آسمان کا خلا بھر دیا ہے، اور ایک دفعہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر کا آنسو آنکھ کے کنارے پہ آ کے اٹک جاتا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے. جہنم میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. دنیا کے ساتھ سمندر مل کر کے جہنموں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. مومن کے دل کی چوٹ کے ساتھ کی سچی توبہ اور اس کا خوف خدا سے آنسو کہ وہ جہنموں کو ٹھنڈا کرے. حیثیت ہی نہیں پہچانی. رو رہے ہیں لیکن رو رہے ہیں لوگوں کے آگے، مخلوق کے آگے. ہمارے مکان ہم اجڑ گئے، ہم پٹ گئے، ہم لٹ گئے، ہم کٹ گئے. یہ تھوڑی ہوا ہے. وہ تو اپنا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے. آ جاؤ توبہ کر لو. لوگوں کے سامنے روتے ہو تو لوگ اور زیادہ رلاتے ہیں، لوگ اور زیادہ بوٹیاں نوچتے ہیں. کہ تمہارے رونے کی جگہ تو تمہارا پروردگار ہے. اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ. مانگ تو اللہ سے مانگ. در پھٹایا تو جاتا ہے کسی کے در پہ، جا اللہ کے در پہ. مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے. اسی نے کیا ہے پہلے بھی اور وہی کر رہا آج بھی اور وہی کرے گا آئندہ بھی. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو اللہ کے در پر آنا آ گیا وہ ہر در سے بے پرواہ ہو جائے گا، مستغنی ہو جائے گا. اور جس نے اللہ کے در پر آنا نہ سیکھا ہر در کی ٹھوکریں کھائے گا، کام بن کے نہیں دے. امت کو دیکھ لو، یہ یوں معمولی بات نہیں ہے. یہ خالی کوئی رواج نہیں، رسم نہیں ہے. آ گئے چلے گئے، چلہ پورا ہو گیا، گھر چلے گئے، سامان خرید لیے، گھر چلے گئے، عید کر لی، خوشیاں منا لی. ہماری خوشی کے سامان اور ہیں، ہمارے رونے کے سامان اور ہیں. ہم نمازوں کے قضا ہونے پہ رویا کرتے تھے، ہم مسجدوں کے اجڑنے پہ رویا کرتے تھے، ہم گھروں میں بے حیائی کے سامانوں سے رویا کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کی آوارہ گردی پہ رویا کرتے تھے. ہمارے رونے کے سامان روٹی ٹکڑے نہیں تھے، زمینوں کے ٹکڑے اور سونے چاندی کے ٹکڑے نہیں تھے. اب ہمارا رونا ہی بدل گیا. اسی لیے توبہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت. کہ تمہارا رونا کیسا قیمتی ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ. جب تم استغاثہ کر رہے تھے، یہی بدر کا دن تھا، جب تم استغاثہ کر رہے تھے تو ہم نے تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا. فاستجاب لکم، تمہارے استغاثے کو، تمہارے استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ استغاثہ کہتے ہیں رحم کی اپیل. اس کو کہتے ہیں رحم کی اپیل. ایک آدمی ملزم ٹھہرایا گیا، گنہگار ٹھہرایا گیا اور اس کے سارے جرائم دیکھے اور ہر دفعہ اس کے خلاف پڑ رہا ہے اور اخیر میں اس کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا. وہ وقت آ گیا یہاں تک کہ پھندا گلے میں ڈال دیا گیا اور تختے پر کھڑا کر دیا گیا، جسے سیکنڈوں میں اپنی بیوی بیوہ ہوتی نظر آ رہی ہے، جسے سیکنڈوں میں بچے یتیم ہوتے اور دنیا اجڑتی
اور اپنی آنکھوں سے موت، اسے اس وقت میں اتنا کہا جاتا ہے کہ اگر صرف اتنا کہہ دے کہ اقراری مجرم ہوں، مجھے اپنے سارے گناہوں کا اقرار ہے، مجھ پر رحم کیا جائے، تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی۔ اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ بدر میں یہ کیفیت تھی حضور کی اور آپ کے صحابہ کی۔ ہم قصوروار ہیں، کون؟ اللہ اکبر، جن کی مکہ مکرمہ کی 13 سال کی کیسی کیسے مجاہدے، کیسی قربانیاں، کیسے مدینے میں کس نے چین سے رہنے دیا ہے صحابہ کو، ہجرت کر کے آئے ہیں، انصار نے اپنا سارا سب کچھ لگا دیا ہے، اور پھر یوں کہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رحم کی اپیل کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ اس کا دن یہی ہے، لیکن اس دن پر یوں کہتے ہیں اسلام کی تاریخ کی ابتدا اس دن سے ہوئی ہے، جس دن خدا نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اس لیے بدر کی جب خبریں پہنچی ہے مکے میں، تو بعض مشرکین نے کہا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جیت گئے اور ہم ہار گئے، کہنا کچھ چاہ رہا، کہہ کچھ رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابو سفیان اس کی فوج جیت گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہار گئے۔ جب اس نے کہا تو اس نے اتنی موٹی گالی دی کہ تیری ماں تجھے روئے ستیہ ناسی، میں جو کہہ رہا ہوں میرا دماغی توازن صحیح ہے، وہی ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا کہ 13 سال کے مجاہدوں کے نتیجے میں خدا نے لا الہ الا اللہ کا مظہر قائم کیا۔ خدا خدا ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مشرکین نے اپنی زبانوں سے کہا ہے کہ ہم اترا رہے تھے، ہم نعرے لگا رہے تھے، ہم پہ ہتھیار ہیں، ہم پہ فوج ہے، ہم پہ تعداد ہے، یہ خالی ہاتھ ہیں، یہ نہتے ہیں، یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ ان کے ہاتھوں کی تو چھڑی اور ان کے ہاتھوں کی ٹہنی نے شمشیر برا کا کام کیا ہے، اور ہماری تیز و تلواریں کند اور بیکار ہو گئی۔ خدا خدا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے، لیکن کاہے پر کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کمزور نہیں ہوا ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوا ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اللہ آج بھی اپنی کی آن شان کے ہے، الکان الان کما کان، ہمیشہ سے ہے، اس کی نصرت کے، اس کی مددوں کے، اس کی تائیدوں کے، برکتوں کے، حفاظتوں کے، امن و امان کے، عزت و سربلندی کے تمام خزانے بڑے پڑے ہیں اور اس کے بندوں ہی کے لیے، لیکن اس کی چابیاں وہ دین کی محنت ہے۔ جیسے الماری میں کئی خانے ہوتے ہیں نا، ایک میں کپڑے ہیں، ایک میں زیور ہیں، ایک میں پیسے ہیں، اس میں کچھ اور سامان ہے، تو جو چاہیے وہ کھانا کھول لو، چابی ہے کہ امن چاہیے، سکون چاہیے، چین چاہیے، برکتیں چاہیے، روزی چاہیے، عزت چاہیے، حفاظت چاہیے، اولاد چاہیے، کیا چاہیے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہمارے پاس ہیں، چابی تمہارے پاس ہے۔ جان و مال کو اللہ کے دین کی محنت پر لگانا طے کر لو، پھر دیکھ لو ہمارے خزانے، دنیا مان گئی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ قرآن حدیث کی باتیں یہ یوں نہیں ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، جتنے وعدے ہیں وہ بھی حق ہیں اور جو وعیدیں ہیں وہ بھی حق ہیں۔ اگر وعیدوں والی زندگی ہے، گناہوں والی، معصیتوں والی، نافرمانیوں والی، جان مال پر، مال جان پر، جان مال پر، مال جان پر، جیتے کیوں ہو مال کے لیے، مال کیوں کماتے ہو جینے کے لیے، یہ امت ایسی ہوگی کہ اس کا سبق تو تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا تو نماز روزہ بھی، ہماری تو قربانی بھی، ہماری تو جانیں بھی، ہمارا مال بھی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا ایک اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اس کے لیے ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا ہے۔
اس لیے صاف صاف کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ کیسے؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میرا ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہے، میری مدد کے لیے کون تیار ہے؟ تو بنو اسرائیل کی دو جماعتیں بن گئی، فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل وکفر طائفۃ، ایک تعداد نے یہ طے کر لیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی چوٹی پر چڑھ کر آواز لگائی ہے تو کچھ لوگ بھاگ گئے، ایک ابوبکر صدیق کی ذات ہے، ایک حضرت خدیجہ عورت ذات ہیں، اور ایک علی بن ابی طالب بچوں میں ہے، سب بھاگ گئے۔ اور کیسے کیسے فطرے اور کیسے جملے، وہ تو ایسے ہیں اور چنی ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اور حضور نے پرواہ نہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ پاک نے وہی روک دی، حضور پر بہت بوجھ پڑا۔ مشرکین مکہ نے یوں کہا تھا ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے اگر آپ یہ بتا دو کہ اصحاب کہف کون تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ زبان سے نہیں کہا۔ ہم لوگ تو خیر ہمارا تو کانٹریکٹ ہو گیا، ہم کہتے نہیں ہیں میں یوں کر لوں گا، میں نے یہ کر دیا، ہاں جی جی ابھی کرتا ہوں۔ اللہ تو بیچ میں آتے ہی نہیں ہمارے یہاں، تو اس لیے کہ ہم خود ہی ہو گئے کرتے تھے، اسی لیے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ 15 دن تک وہی روک دی، اور مکے والوں نے وہ جملے اور وہ فقرے کسنے شروع کیے، لو جی لو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جبریل آسمانوں سے میرے پاس آتے ہیں اور میرا اللہ ہے اور یوں ہے، کٹی ہو گئی کٹی۔ اور یہ تمہیں کبھی تجربہ ہوا ہو، دو آدمی جن کی خوب محبت ہو، دوستی ہو، ہم پیالہ ہو ہم نوالا، ان میں ہو جائے لڑائی، تو دونوں کی لڑائی سے ایک دوسرے کو تو ہوتی ہے، لیکن کوئی تیسرا آدمی اگر ایک جا رہا وہ آپ کے یارے غار جا رہے ہیں، وہ جن کے بغیر آپ کا دودھ پانی اور آدمی کو غصہ آتا ہے۔ ایک طرف تو جبریل کا آنا بند ہو گیا اور دوسری طرف مکے والے، کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ تھا۔ یہ ساری سیرت ہمارے تمہارے لیے عبرت پر رہبری ہے، کیا کہ حالات تو کام کرنے والوں ہی پر آتے ہیں، جو کام نہ کرے، نہ کردن ایک ہے کردن صد ہے، جو کرتا نہیں اس کے لیے تو ایک ہی یاد ہے، اور جو کرے گا اس کے لیے گشتیں ایسی کیوں کی، تعلیم ایسی کیوں کی، مشورہ ایسا کیوں کیا، سب عیب نکلیں گے۔ جو کام کو کام بنا کر چلتے ہیں، کبھی گھر کے حالات، کبھی کاروباری حالات، کبھی اپنوں کے حالات، کبھی پرایوں کے حالات، کبھی اندر کے کبھی باہر کے، مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، لیکن اسی واقعے میں ہماری رہبری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑا، آپ گھر پر تشریف لائے اور آپ نے لمبے ہو کر چادر تان لی۔ آدمی پر جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو آدمی لمبا لیٹ جاتا ہے نا، چادر اوڑھ کے اندر ہی اندر سوچتا رہتا ہے تب کیا ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ حضور نے چادر تان لی، لیکن حضور کو تو آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، قیامت تک کا مسئلہ ہے آپ پر، تو آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کی سنتیں، آپ کی محنت، آپ کا دین، کہ ساری دنیا کے انسان کی، وہ بادشاہ ہوں، سلاطین ہوں، حکمران ہوں، رؤسا ہوں، نواب ہوں، شہزادے ہوں، شہزادیاں ہوں، سب کی رہبری کا سامان آپ کے پاس ہے، آپ چادر تان کے سو جائیں اور لمبے لیٹ جائیں۔ والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ چاش کے صبح کے تڑکے کی اور چاش کے وقت کی قسم کھا کے کہتے ہیں
رات جب اپنی زلفیں دراز کرتی ہے دنیا شہر خاموشہ بنتی ہے، ہم اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، بکنے دو ان کو، یہ تو ان کی بکواس ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا انا اخترتک فاستمع لما یوحی، ہم نے تمہیں وہاں سے نکال کر اپنے پاس بلایا ہے، کیوں کہ وہ جو بکواس کر رہا نا انا ربکم الاعلی، اس کے مقابلے کی تیاری کرنے کے لیے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ تو میں ہوں، تو بکواس ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، بکواس ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ہم کہہ رہے ہیں نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ابھی تو یہ اس کے بعد تو اتنا نوازیں گے، اتنا دیں گے، اتنا اونچے لے جائیں گے اور وہ کریں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حالات تو آئے کہ مکے والے ساری تیاری کر کے آئے، ایک ان کا بچہ بچنے نہ پڑے۔ آپ کی موجودگی میں بھی حالات آئے، آپ کے بعد بھی آئے کہ وفات کی خبریں پھیلتے ہی ہرقل نے 2.5 لاکھ کی فوج تیار کر لی، مسلمان جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، لوگ اپنے مرتد ہونے لگے، زکوٰۃ روکنے لگے، اور صاحبزادی بیوہ ہو گئی، تمام امت کی مائیں بیوہ ہو گئی۔ حالات کے حالات آپ کی موجودگی میں بھی، اسود انسی نے تو آپ کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور یہ بدر کے حالات کہ کس حال میں نکلے تھے۔ حالات نہیں ہیں، اور یہ عربی والے اس کو سمجھ سکتے ہیں جو بہت لو حالات جو ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے حالت ان کی جمع ہے، ایک حال ہو تو حالت اور بہت سارے حالات ہوں، گھر کے، بیوی کے، کاروبار کے، بھانجوں کے، بھتیجوں کے، تو حالات۔ اور حال کا ترجمہ کیا ہے وہ مولویوں سے، سال والوں سے پوچھو، ان کو ابھی یہ سال ابھی تازے پڑھ کے آئے، ہم تو بڈھے ہو گئے، بھول گئے۔ حال کا ترجمہ، حال جس کا پیر نہ سر، جس کے پیندی گئی، اس لیے کہ ایک سیکنڈ سے پہلے وہ مستقبل ہے، فیوچر ہے، کیا؟ ہاں، اور ایک سیکنڈ کے بعد پاس گیا، ماضی ہو گیا۔ ایک سیکنڈ سے پہلے مستقبل اور سیکنڈ کے بعد بیچ میں کیا ہوا، کہاں ہے؟ سیکنڈ سے پہلے ہے، سیکنڈ کے بعد ہے، یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے، حال تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا اسی کو رو رہی ہے، شور مچا رہی ہے، باولے اور ملتا حالات بہت خراب ہیں، بہت مہنگائی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، اور اگر یہی حال رہا، کیا کہتے ہیں، مہنگائی کا یہی حال رہا اور بارشوں کا یہی حال رہا، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وہ ہوگا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوگا جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔